بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں صاحب؟ آج فیضی ورکس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے۔ اس میں بھی ہم پی پی ایس سی کے سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کا اسسٹنٹ کا پیپر 2010 کا ڈسکس کریں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں نے پہلے 10 ایم سی کیو ڈسکس کر لیے تھے، اب نیکسٹ 10 ایم سی کیو کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ 2012 اولمپک گیمز ول بی ہیلڈ ان لندن، پیرس، بارسلونا۔ اچھا، یہ جو گیمز ہوتی ہیں ہر 2 سال میں ایک بار ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ پہلی اولمپک گیم جو ہے وہ گریک میں ہوئی تھی اور 1896 میں۔ اس کے علاوہ اب تک 28 اولمپک گیمز ہو چکی ہیں۔ اچھا جی، اس کا جو جواب ہے وہ لندن ہے۔ 2018 میں اولمپک گیمز جو ہیں وہ ساؤتھ کوریا میں ہیلڈ ہوئی تھی۔ 2019 میں اولمپک گیمز جو ہیں وہ یونائٹڈ عرب امارات ابو ظہبی میں ہیلڈ ہوئی تھیں۔ اس کے بعد 2020 کی اولمپک گیمز جو ہیں وہ جاپان کے شہر ٹوکیو میں ہونی ہے، ابھی باقی ہے۔ کرونا کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گئی ہے۔ اس کی ریکمنڈڈ ڈیٹ جو بتائی جا رہی ہے وہ 23 جولائی 2021 ہے۔ اس کے علاوہ 2022 کا جو اولمپک گیم جو ہے وہ شیڈول ہے چائنا بیجنگ کے اندر۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ ہو واز نور سلطان نظربایف؟ اچھا جی، نور سلطان نظربایف کون تھا؟ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایک سیاستدان تھا قازقستان میں، ٹھیک ہے۔ استانا کو اس نور سلطان کی عزت میں کیا کر دیا گیا کہ عزت میں اس استانا جو شہر تھا اس کا نام چینج کر کے نور سلطان رکھ دیا گیا۔ اور اس کے نور سلطان نظربایف کی استعفے کے دن 20 مارچ 2019 کو تو یہ کیا ہوا؟ پریزیڈنٹ آف قازقستان۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ Which of the following was in power in the UK when India got independence؟ اچھا جی، یو کے میں کون سی پارٹی جو ہے وہ پاور میں تھی جب ہندوستان آزاد ہوا؟ تو اس کے 4 ایم سی کیو دیے گئے ہیں۔ لیبر پارٹی، لبرل پارٹی، کنزرویٹو پارٹی یا پھر سوشلسٹ پارٹی۔ تو اس کا جو جواب بنتا ہے وہ ہے لیبر پارٹی۔ اوکے، لیبر پارٹی اس کا صحیح جواب ہے۔ تو 1920 سے لے کر اب تک یو کے اندر صرف 2 ہی پارٹیاں براجمان ہیں، ایک کنزرویٹو پارٹی اور دوسری لیبر پارٹی۔ آزادی کے وقت کلیمنٹ اٹلی جو تھا وہ پی ایم تھا بریٹن کا، جو کہ لیڈر بھی تھا لیبر پارٹی کا۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ آن دا بیسس آف وچ رپورٹ برٹش پارلیمنٹ پاس دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935؟ اچھا، وہ کون سی وجوہات تھی جن کی بنا پر برٹش پارلیمنٹ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو ریلیز کیا؟ اوکے، تو اس کا جو ہے سب سے پہلی بات یہ جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی آف برٹش پارلیمنٹ رپورٹ، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس رپورٹ کی وجہ سے یہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے 1935 وہ پاس کیا گیا، اور 1937 میں اس کا کیا ہوا؟ نافذ ہوا۔ اس کے بعد اگر 2 آپشن ٹھہرے ہوئے ہیں، سیمن کمیشن رپورٹ اور کرپس مشن رپورٹ۔ میں نے یہ سیمن کمیشن رپورٹ کی ڈیٹیل نیچے لکھ دی ہے کہ سیمن کمیشن جو رپورٹ تھی وہ دراصل اسٹینلے بالڈوین جو پی ایم تھا بریٹن کا، اس نے بھیجی تھی 1928 میں 1919 کے قوانین کو چیک کرنے کے لیے۔ اور اس کا ایک اور وجہ یہ بھی تھا، مین مقصد تھا کہ انڈیا کی جو فٹنس ہے، گورنمنٹ فٹنس کو چیک کیا جائے، کیا وہ حکومت کرنے کے قابل بھی ہیں کہ یا نہیں۔ اچھا، اس میں افسوس والی بات یہ تھی کہ اس کمیشن میں کوئی بھی انڈین ممبر نہیں تھا، اور جس کی وجہ سے یہ کمیشن جب انڈیا میں آیا تو بلیک فلیگز تھے ان کے بازوؤں پر۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ The document containing the proposals for a new constitution of India was called؟ ٹھیک ہے بھی، وہ کون سا جو انڈیا کا قانون تھا، ٹھیک ہے،
پرپوز کیا گیا تھا کس ڈاکومنٹ کے اوپر؟ وائٹ پیپر، سمری پیپر، کنسٹیٹیوشن پیپر یا پھر پرپوزل پیپر؟ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیپر ہوتے کیا ہیں یہ والے۔ وائٹ پیپر جو ہے وہ کیا ہے؟ گورنمنٹ رپورٹ ہوتی ہے جو کہ کسی مسئلے پر بیان کی جاتی ہے۔ سمری پیپر کیا ہوتا ہے ابھی؟ یہ جو ہے خلاصتاً استعمال کرنے کے لیے یہ پیپر یوز ہوتا ہے۔ اور کنسٹیٹیوشن پیپر کیا ہوتا ہے ابھی؟ اس پر سارے کے سارے قواعد و ضوابط درج ہوتے ہیں۔ اور پروپوزل پیپر جو ہے اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ ایک آئیڈیا پرووائڈ کرنا ہے کسی بھی بات کے ثبوت کے لیے، ٹھیک ہے بھی۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ The Act of 1935 abolished heirship۔ اچھا، یہ جو ایکٹ تھا 1935 کا، اس نے دوہری حکومت کو بھی ختم کر دیا تھا جو کہ صوبائی لیول پہ تھی، کہ ہندوستانی کونسل کا خاتمہ تھا اور مشاورتی کونسل کا قیام تھا۔ اس کا مین یہ اس کے سینٹ فیچرز ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اس کا یہ بھی تھا کہ برما جو ہے انڈیا سے کب علیحدہ ہوا؟ تو یہ 1935 کے ایکٹ میں جو برما ہے وہ انڈیا سے الگ ہو گیا تھا۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ ہاؤ اولڈ از ارتھ؟ کہ ہماری دنیا کتنی پرانی ہے؟ تو میں نے اکارڈنگ ٹو گوگل چیک کیا تو 5.43 بلین ایئرس پرانی یہ ہے ہماری دنیا۔ تو راؤنڈ کر کے میں نے لکھ دیا 5.4 بلین۔ اوکے، نیکسٹ چلتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے۔ The title of Governor General was changed to that of Viceroy in the year۔ کہ گورنر جنرل کا ٹائٹل جو ہے وہ کب تبدیل کیا گیا وائسرے میں؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ ہے 1858 ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے بہادر شاہ ظفر کو شکست دینے کے بعد جو سب سے پہلا وائسرائے گورنر جنرل بیٹھا تو وارن ہیسٹنگز تھا۔ 1772 سے لے کر 1785 تک اس کی جو ہے یہ گورنر جنرل رہا۔ اس کے بعد جو ہے جو لاسٹ گورنر جنرل گزرا وہ پھر لارڈ ڈل ہاؤسی تھا 1848 سے لے کر 1858 تک۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایک نیا ایکٹ لایا گیا 1858 کے نام سے، جس میں کیا ہے گورنر جنرل کا ٹائٹل چینج کر کے وائسرائے میں کنورٹ کر دیا گیا۔ تو سب سے پہلے فرسٹ جو وائسرائے بنا تھا وہ لارڈ کیننگ تھا 1858 سے لے کر 1862 تک۔ اس کے بعد جو لاسٹ وائسرائے گزرا وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا، جس میں کیا ہے مارچ 1947 سے لے کر اگست 1947 تک یہ وائسرائے رہا۔ چلیں نیکسٹ چلتے ہیں۔ Who was the first Englishman to preside over a Congress session؟ کہ وہ کون سا پہلا انگلش مین تھا جس نے صدارت کی جو کانگریس انڈیا کی جماعت تھی اس کے ایک سیزن تھا، تو اس میں ایک انگلش مین نے صدارت کی تھی۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ جارج یول ہے۔ اس کے پیچھے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک بزنس مین تھا جس کی وجہ سے اسے زیادہ امپورٹنس دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے ان 1888 میں یہ جو کانگریس کا سیزن ہوا تھا 1888 میں الہ آباد میں ہوا تھا جو کہ انڈیا میں ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ Which of the following movements truly reflected the spirit of Hindu-Muslim unity؟ کہ ان میں سے کون سی موومنٹس ہیں یا کون سی موومنٹ ہے جو ہندو مسلم یونٹی کو شو کرتی ہے، ہندو مسلم اتحاد کو؟ تو اس میں جو اس کا جواب ہے وہ خلافت موومنٹ ہے۔ یہ بھی ایک احتجاج تھا جب خلیفہ اور عثمانی سلطنت پر پہلی عالمی جنگ کے بعد سفیز کے معاہدے کے ذریعے عائد پابندیوں کے خلاف یہ احتجاج تھا۔ 1922 کے آخر تک تحریک کمزور ہو گئی جب ترکی نے ایک بہتر سازگار صفات مقام حاصل کیا اور 1924 میں سیکولرزم کی طرف بڑھا تو ترکی نے خلیفہ کے کردار کو بآسانی ختم کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری اسٹریٹجی اچھی لگے تو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔